السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں درسن کی مدد کرنے والا سردار جنگل سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، مگر اسی لمحے سامنے سے دمیر خان اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارتا ہے۔ دمیر خان کے سپاہی اسے دبوچ لیتے ہیں اور دمیر خان کہتا ہے، تم نے کیسے سوچا کہ تم مجھ سے بھاگ سکتے ہو البھائی؟ چیخنا بند کرو غدار، مجھے تم پر بھروسہ تھا لیکن تم نے ارحان کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی دمیر خان اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے، مارتے پیٹتے ہوئے اس سے کہتا ہے، تم نے اپنے سردار اور رشتہ داروں سے خیانت کی، کتے کمینے۔ وہ سردار کہتا ہے، اور تم نے ہمارے دین اور ہمارے خون سے غداری کی، تم نے کافروں کے ساتھ کام کیا۔ دمیر خان اس سے کہتا ہے، میں نے تمہیں جان لینا اور دینا سکھایا لیکن میں تمہیں سیاست نہیں سکھا سکا، اب میں تمہیں ایک سبق دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی دمیر خان اسے پھر سے مارتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے عبد الرحمن الینا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے، تم نے جو کیا وہ بہت بڑا کام ہے الینا، کیا تم نے یہ صرف اپنے بابا کے لیے کیا؟ تو الینا کہتی ہے، یہ خواب کی بدولت ہوا عبد الرحمن پوچھتا ہے، خواب؟ تو الینا کہتی ہے، میں نے 1 سال تک یہی خواب دیکھا، میں ایک اندھیرے گڑھے میں ہوں، جب میں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تو میں گر جاتی ہوں۔ گزشتہ رات پہلی بار جو پتھر تم نے مجھے دیا اس نے میرے چاروں طرف میں روشنی کر دی، پھر میں نے تمہیں دیکھا، تم نے مجھے گڑھے سے نکالا، جب میں بیدار ہوئی تو پتھر میرے ہاتھ میں تھا، حالانکہ میں نے اسے ایک طرف رکھا تھا، مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا۔ یہ کہتے ساتھ وہ پتھر عبد الرحمن کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہتی ہے، تم میرے نجات دہندہ ہو۔ عبد الرحمن پتھر لیتے ہوئے کہتا ہے، جس طرح اس پتھر نے اس گھڑے کو روشن کیا جس میں تم تھی، اسی طرح تم میرے اندھیروں کو روشنی میں بدل رہی ہو الینا۔ اب میں ایک اہم فرض پر جا رہا ہوں، تم ہر لمحہ میرے ذہن میں رہو گی۔ الینا کہتی ہے، تم بھی ہمیشہ میرے ذہن میں رہو گے۔ پھر عبد الرحمن کنترالی سے کہتا ہے، خیال رکھنا اس کا۔ وہ جانے ہی لگتے ہیں کہ الینا عبد الرحمن سے کہتی ہے، میرے بابا کا انتقام لینا عبد الرحمن۔ ساتھ ہی الینا کشتی پر سوار ہو جاتی ہے اور کنترالی اس کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ الینا بار بار پلٹ کے عبد الرحمن کو دیکھتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ اور ایورانوس کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ ڈیفنے اندریاس سے کہتی ہے، ہمیں یگید کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے میرے محبوب احمق عاشق۔ تو اندریاس کہتا ہے، وہ ابھی بھی فاطمہ کے جنون میں مبتلا ہے۔ ایورانوس اور فاطمہ کو دیکھتے ہوئے شہنشاہ کہتا ہے، انسان قید خانوں میں نہیں بلکہ اپنے غلط انتخابات میں قید ہوتا ہے۔ دیکھو فاطمہ خاتون، اب تم اپنے غلط انتخاب کی قید میں ہو۔ فاطمہ سے کہتی ہے، میرے بابا اور بھائی نے تمہیں کئی بار موت سے بچایا ہے، کیا تم مجھے اسی قابل سمجھتے ہو؟ تم اس کا حساب دونوں جہانوں میں دو گے شہنشاہ۔ تو شہنشاہ کہتا ہے، تم نے یہ سب خود اپنے ساتھ کیا ہے، میں نے تمہیں اپنی بہو بنانا چاہا تھا، اپنے گھر کی بیٹی، لیکن تمہارے ساتھ کھڑا وہ کتا ہی تمہارے لائق تھا۔ یگید کہتا ہے، یہی کتا جس نے تم سے بار بار جھوٹ بولا اور تمہیں سب کے سامنے رسوا کیا۔ ایورانوس کہتا ہے، یگید میں تمہیں اتنی بری طرح سے ماروں گا کہ آنے والی نسلیں اسے ایک داستان بنائیں گی۔ یگید کہتا ہے، رکو پہلے ہم شہنشاہ کے پاس چلتے ہیں اور اسے ارحان کے جنگی منصوبوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر تم جھوٹ بولو گے وہاں تو ویسے بھی مر جاؤ گے، اور اگر سچ بولو گے تو بھی تمہاری موت یقینی ہے۔ اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا فلاویوس۔ شہنشاہ کہتا ہے، اگر تم سچ بولو تو کم از کم فاطمہ خاتون کی جان بچ سکتی ہے۔ جنگل میں دمیر خان تلوار اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، سردار کی طاقت اس کی عقل کے برابر ہوتی ہے اور تمہاری عقل صرف موت کے لائق ہے۔ کلمہ پڑھو۔ مگر پیچھے سے درسن کی آواز آتی ہے، تم سردار نہیں بن سکتے۔ درسن مصطفیٰ اور چند سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ دمیر خان پلٹتا ہے اور درسن اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اور اگر بن بھی جاتے سردار تو حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ دمیر خان کہتا ہے، تو تمہاری مجھ سے ٹکرانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ دیکھو تم نے کیا کر دیا ہے، تم نے ہماری ریاست، ہماری سرداری اور ہمارے خاندان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ افسوس ہے اس وقت اور محنت پر جو میں نے تم پر کی۔ درسن کہتا ہے، تمہیں مجھ پر کوئی حق نہیں، تم نے ہمیشہ مجھے حقیر سمجھا، مجھ سے نفرت کی اور مجھے ذلیل کیا۔ میری پوری زندگی تمہاری زنجیروں میں گزر گئی۔ تم اب اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے نہیں ہو بلکہ تم درسن سردار کے سامنے ہو۔ دمیر خان کہتا ہے، درسن سردار؟ ہاں درسن سردار۔ درسن کہتا ہے، میں یہاں باتیں سننے نہیں آیا، تمہیں تمہاری کیے کی سزا دینے آیا ہوں۔ میں ان بے گناہ سپاہیوں کو مزید ایک دوسرے کا خون نہیں بہانے دوں گا۔ دمیر خان کہتا ہے، تمہارا انجام اور تمہاری سرداری کا انجام ایک ہی ہوگا درسن۔ درسن کہتا ہے، میں نے تم سے کہا تھا بھائی، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم غلط راستے پر ہو، اب دیکھو تمہارے سپاہی مر جائیں گے اور تم بھی انہی کی طرح مر جاؤ گے۔ دمیر خان کہتا ہے، دیکھ لیں گے، حملہ کرو سپاہیوں۔ ساتھ ہی دونوں طرف کے سپاہی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ درسن بڑی پھرتی کے ساتھ انہیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ دمیر خان بھی کوئی رحم نہیں کھاتا۔ درسن کی تلوار پوری آب و تاب سے چلتی ہے۔ مصطفیٰ بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ اپنے سپاہیوں کو مرتا ہوا دیکھ کے دمیر خان وہاں سے بھاگ پڑتا ہے تو درسن اس سے کہتا ہے، تم کہیں نہیں بچ سکتے بھائی، یہ حساب آج ہی ختم ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی درسن اس کے پیچھے جاتا ہے۔ ادھر ایورانوس اور فاطمہ کو لے کر جانے والا قافلہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سلطان ایک طرف کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں کے
ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گھوڑا گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ شامل کہتا ہے ان بدماشوں نے اپنا چہرہ دکھا دیا ہے۔ اسپورچا کہتی ہے ہماری فوجیں اس دستے کو شکست دینے کے لیے کافی ہیں میرے سلطان، جتنا یہ دماتریس محل کے قریب جائیں گے معاملہ اتنا ہی سخت ہو جائے گا۔ سلطان کہتے ہیں ہم اس کا خاتمہ اس وقت کریں گے جب ہماری تعداد برابر ہوگی۔ اس لیے وہاں پہ ایک سردار پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان کمک کے دستے آ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں اب ہماری تعداد برابر ہے، مگر اگلے لمحے ایک بہت بڑا بازنطینی دستہ شاہین شاہ اور اندریاس کے ساتھ آ ملتا ہے۔ یہ دیکھ کے اندریاس اور فاطمہ بھی چونک جاتے ہیں۔ کمانڈر خط اندریاس کو دیتا ہے۔ اندریاس خط کھول کے پڑھتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ شاہین شاہ کا انتظار سماندرا میں دماتریاس محل میں کر رہا ہے۔ یگید کہتا ہے ہم قیدیوں کو پہلے ہی وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اندریاس کہتا ہے اس نے کہا کہ یہ فوری معاملہ ہے، قیدیوں کو نئے دستے کے ساتھ کیزلجہ تپے لے جاؤ، وہ صبح روانہ ہوں گے۔ یگید پوچھتا ہے شہنشاہ جلدی میں کیوں ہے؟ تو اندریاس کہتا ہے ہم جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے ان سے نظریں مت ہٹانا یگید، وہ ہرگز اس پنجرے سے نہیں نکلیں گے۔ تو دیفنے کہتی ہے فکر نہ کریں شہنشاہ صاحب۔ فاطمہ ایورانوس سے کہتی ہے اب یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ ایورانوس کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، وہ جو کچھ بھی کریں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، عثمانی سیاہ بادلوں کی طرح ان پر برسیں گے۔ اگلے لمحے شہنشاہ اور اندریاس ایک طرف چلے جاتے ہیں جبکہ یگید اور دیفنے دوسری طرف۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حلیمہ سلطان سے پوچھتی ہے میرے سلطان اب ہم کیا کریں گے؟ وہ میری بہن کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں وہ فاطمہ اور ایورانوس کو کیزلجہ پہاڑی لے کر جائیں گے۔ شہنشاہ واضح طور پہ جلدی میں ہیں، شہنشاہ اپنی موت کے لیے تھوڑا مزید انتظار کرے گا، چلو۔ یہ کہتے ساتھ وہ سب پلٹ جاتے ہیں۔ بورسا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنترالی الینا کو لے کے پہنچ جاتا ہے۔ ملون خاتون اس سے کہتی ہیں مجھے امید ہے کہ تم اچھی خبر لائے ہوگے کنترالی۔ تو کنترالی کہتا ہے ہماری دیکھی گئی سب سے بڑی جنگ آ رہی ہے ملون خاتون، ہمارے سلطان نے چاروں طرف خبر بھیجی ہے، لشکر جمع ہو رہے ہیں، لیکن کیزلجہ پہاڑی پر ہم دشمنوں کے لیے قیامت بنیں گے انشاءاللہ۔ پھر شہزادی کو دیکھتے ہوئے نیلوفر پوچھتی ہے یہ عورت کون ہے کنترالی؟ تو الینا کہتی ہے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی، اور خان صاحب کا شکریہ۔ گونچا کہتی ہے اب 2 ہو چکی ہیں، ہم بے آسرا رومی شہزادیوں کے لیے پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ کنترالی کہتا ہے ہمارے سلطان نے حکم دیا ہے کہ محل میں اس کی میزبانی کریں، آئیدوس گورنر کی بیٹی شہزادی الینا، اس نے عبدالرحمن اور ہماری بہت مدد کی۔ ملون خاتون اعراز سے کہتی ہیں اعراز ہماری مہمان کا خیال رکھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی اعراز اسے لے کر چلی جاتی ہے۔ نیلوفر بھی جاننے لگتی ہے کہ کنترالی اسے آواز دے کر روکتا ہے اور سلطان کا دیا ہوا پیغام اسے دے دیتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے یہ ہمارے سلطان کی طرف سے آپ کے لیے ہے۔ یہ سن کے ملون خاتون اور گونچا خوش ہوتی ہیں اور گونچا ملون خاتون سے کہتی ہے چلیں ماں ہم چلیں۔ سلطان کی طرف سے خط آنے پہ نیلوفر بھی کافی زیادہ خوش دکھائی دیتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں دمیر خان سرپٹ بھاگ رہا ہوتا ہے اور بھاگتے بھاگتے ایک جگہ آ رکتا ہے، پھر ایک طرف غلط نشانات چھوڑتا ہے اور خود دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ درسن اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، وہ سب نشانات کو دیکھتے ہیں اور مصطفیٰ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کراسے کی علامت ہے، وہ اس طرف گئے ہیں، درسن صاحب چلیں۔ مگر درسن کہتا ہے تم سپاہیوں کے ساتھ وہاں جاؤ، میں اس طرف جاؤں گا، مگر مصطفیٰ یاد رکھنا خبردار اسے مارنا نہیں، میں اسے زندہ چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ اور اس کے سپاہی غلط طرف چلے جاتے ہیں جبکہ درسن دمیر خان کی طرف جاتا ہے۔ ادھر نیلوفر کمرے میں جا کے خط کھولتی ہے، مگر خط پڑھنے کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، بلکہ غمگین ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے آپ کو سہارا دیتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یگیت اور دیفنے ایورانوس اور فاطمہ کو لے کے اپنے پڑاؤ میں جا پہنچتے ہیں جہاں پہ حفاظت کے سخت انتظامات ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کے ایورانوس تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اور فاطمہ سے کہتا ہے فاطمہ میں یہاں سے تمہیں بچا لوں گا۔ تو فاطمہ کہتی ہے کیا تم یہاں آس پاس نہیں دیکھ رہے؟ مدد کے بغیر یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ ایورانوس کہتا ہے مجھ پہ بھروسہ رکھو، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ فاطمہ کہتی ہے تم سب کے لیے اپنی جان قربان نہیں کر سکتے، تمہارا ایک خاندان ہے، تمہاری ایک بچی ہے، یہ بات مت بھولو۔ اس لیے یگیت اور دیفنے وہاں پہ آتے ہیں اور دیفنے کہتی ہے ان پیاروں کو تو دیکھو، فاطمہ تم اب بھی اس آدمی کے چہرے کو کیسے دیکھ سکتی ہو؟ یگیت فاطمہ سے کہتا ہے کیا تم اندھی ہو فاطمہ؟ فاطمہ اس سے کہتی ہے میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن میں ایورانوس کو بھی جانتی ہوں، وہ اپنی بچی کو پیچھے نہیں چھوڑتا۔ یہ سن کے یگیت کہتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو فاطمہ؟ تم کیا بات کر رہی ہو؟ تم اب بھی اس آدمی پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہو؟ نہیں اب تمہیں علیحدہ علیحدہ رکھا جائے گا، دیفنے مجھے چابی دو۔ مگر دیفنے کہتی ہے نہیں یگیت وہ یہیں پہ رہیں گے۔ یگیت کہتا ہے انہیں علیحدہ رکھا جائے گا۔ دیفنے کہتی ہے مجھے افسوس ہے یگیت، لیکن اندریاس کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کے یگیت غصے میں چلا جاتا ہے۔ دیفنے کہتی ہے فاطمہ میرا خیال ہے کہ تمہیں فلاویوس پہ اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فاطمہ کہتی ہے دیفنے خاموش رہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی دیفنے بھی چلی جاتی ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔